اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہمارا یہ موضوع جو تھا پچھلے سے پچھلے جمعے والا، وہ رکوع ابھی کچھ رہتا تھا، تو اس سے اگلے رکوع کی آیت پچھلے جمعے سامنے آ گئی، تو پھر اسی پہ گفتگو ہوئی۔ اصل میں میری خواہش تو یہ تھی کہ رمضان سے پہلے یہ سورہ روم کا درس جو ہے یہ مکمل ہو جائے، تو اس کے یہ 2 رکوع رہ گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے چیدہ جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو بات شروع ہوئی تھی ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی پہ اور سمندروں پہ، بحر و بر پہ تمہیں فساد نظر آتا ہے، یہ انسانوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم بعض اعمال میں سے، سارے نہیں، بعض میں سے، کچھ تھوڑے میں سے، صرف یہ جو یعنی کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں کہ تم نے جو ظلم کیے ہیں لوگوں پہ، تم تھوڑا سا، تم بھی تو مزہ چکھو نا۔ اور اس میں بھی رحمت یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش اور اس مصیبت کو دیکھ کر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور یہ جو ظلم کا اور برائی کا راستہ ہے یہ چھوڑ دو۔ تو یہ بھی تمہارے لیے ایک مہربانی کا راستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے جو لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، کبھی تم خود بھی تو ان کانٹوں کا مزہ چکھو نا۔ تم نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں، اللہ کہتا ہے سارے اعمال کی ہم پکڑ نہیں کرتے، ان میں سے بعض اعمال کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے، اور یہ بھی صرف تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ تم برا راستہ چھوڑ کے سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور یہاں حکم دیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو حکم دو کہ یہ زمین کی سیر کریں، زمین پہ چل پھر کے دیکھیں۔ فانظروا، غور سے ذرا دیکھو نا، مشاہدہ کرو اس کائنات کا۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو ہم نے کیسے نشان عبرت بنا دیا، جو تم سے پہلے ظالم اور فسادی لوگ گزرے ہیں ان کا ہم نے کیا حشر کیا ہے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، شرک کرنے والے تھے، اللہ کے نظام کو جھٹلانے والے تھے۔ یہاں ٹھہر کے صرف ایک جملہ میں آپ دوستوں کو عرض کر دوں، اس آیت کی جو تفسیر ہے ظاہر ہے وہ تو بہت لمبی ہے، لیکن ایک جملہ اگر آپ اس پہ غور کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ ذرا زمین پہ سیر کر کے دیکھو نا، ظاہر ہے مشرکین مکہ شام کی طرف تجارت کے قافلے لے کے جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، تو راستے میں وہ بستیاں آتی تھیں نا جن پہ اللہ کا عذاب ہوا، وہ راستے میں ان بستیوں کا مشاہدہ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔
کیسے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا کیا حشر کیا، قوم عاد کا کیا کیا، قوم سمود کا کیا کیا۔ اب یہاں رک کے جو میں جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو اپنے سے پہلوں کو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو نشان عبرت بن گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد جو نسل آئے وہ تمہیں دکھائے کہ یہ تھے وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی تم آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت نہ بن جاؤ۔ آج تم ان کو نشان عبرت سمجھتے ہو نا، تو کل کو تمہاری آنے والی نسل یہ نہ کہے کہ یہ تھے ہمارے بڑے جو نشان عبرت بن گئے۔ اللہ غنی۔ فرمایا ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ یہ میں صرف اب چیدہ مسائل جو ہیں ضروری ورز کر کے میں اس کو، اصل میں سورہ روم کا میں درس جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتا تھا رمضان شریف سے پہلے۔ اس زمین پہ اگر آپ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کے نظام میں ہے۔ کانا اکثرہم مشرکین جو ہے نا، یہ اس طرف ہی اشارہ ہے۔ اس وقت اصل میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، دو سپر طاقتوں کے درمیان ہوئی تھی، ایک طرف ایران اور ایک طرف روم۔ اس وقت کے یہ دونوں امریکہ ہی تھے، تو ان کی وجہ سے جو تباہی پھیلی تھی اس پہ لوگ چیخ اٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جتنا بھی فساد ہوا ہے، جتنی تباہی ہوئی ہے، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نافرمان تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا فرما بردار ہو اور وہ امن میں نہ ہو۔ تو امن اور فساد، اس کے درمیان فرق صرف اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی۔ میں بڑے بڑے اداروں میں بھی جب جاتا ہوں لیکچر کے لیے، میں کہتا ہوں لمبی چوڑی بحثیں چھوڑیں، قرآن کریم کا ایک جملہ، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو۔ بھائی دیکھیے فساد کب برپا ہوتا ہے؟ مثلا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے آپ کا گھر، اسی گھر سے پھر معاشرہ بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، گاؤں بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں۔ بنیادی یونٹ تو گھر ہی ہے نا۔ گھر میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب کسی کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا۔ جب کوئی گلہ کرتا ہے نا مجھے حق نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کوئی اپنا فرض ادا نہیں کر رہا۔ بھائی کوئی اپنے فرض میں کوتاہی کر رہا ہے تو کسی کا حق مار رہا ہے نا۔ تو یہ تو صرف اللہ کا ایک نظام ہے جس نظام کے اندر اس نے ہر چیز کے حقوق و فرائض بیان کر دیے۔ اگر اللہ کے نظام میں رہو گے تو پھر یہ بربادی نہیں ہوگی۔ یہ بربادی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ کانا اکثرہم مشرکین، اکثریت جو ہے وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتی۔ فرائض ادا نہ کرنا کیا مقصد ہے؟ کہ کسی کا حق مارا ہے تم نے۔ تو اگر تم اپنے درمیان حقوق و فرائض کو بیلنس نہیں رکھو گے، توازن نہیں قائم کرو گے، تو زمین پہ فساد ہی فساد ہے، جتنی جی چاہے دولت کما لو، اس سے تو امن نہیں آئے گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، ہاں کیا ارشاد ہے، کیا کمال کا جملہ ہے۔
ساری دنیا میں بھی فساد میں مبتلا رہے، آپ اپنا رخ انور صرف دین قیم کی طرف رکھیں، دین فطرت کی طرف رکھیں، کرنے دیں فسادیوں کو فساد۔ کہتے ہیں نا جب سارے ہی ایسے ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے تم تو اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو، چھوڑیں کیا کرتے ہیں یہ؟ ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس کی میں نے تفسیر اس دن عرض کر دی تھی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر بھی مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر تو چانس باقی نہیں رہے گا، اس لیے فرمایا کہ اس دن سے پہلے اپنا رخ سیدھا کر لو۔ وہ اس رخ کی بات نہیں ہو رہی، مت سمجھنا کہ جب آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں، کوئی اس چہرے کی بات ہو رہی ہے؟ اور تمہارے دل کی بات ہو رہی ہے، تمہاری روح کی بات ہو رہی ہے، تمہارے نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے دلوں کی، اپنی خواہشوں کے رخ اللہ کی طرف کر لو، وہ بلند کرے گا تجھے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے، اس کے بعد گنجائش ختم ہو جائے گی۔ یومئذ یصدعون، اس دن پھر ہم ہر کسی کو صدع کر دیں گے، علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، اس بنیاد پہ نہیں کہ تم پاکستانی ہو تو علیحدہ ہو جاؤ، ہندوستانی ہو تو علیحدہ ہو جاؤ، رانا صاحب ہو یا قریشی صاحب ہو تو علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، نہیں، مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ ایمان والے اور مشرک علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اس دن سے پہلے رخ اللہ کی طرف کر لو۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا وبال اس کے کفر کا اسی پر ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ، اور جس نے نیک اعمال کیے اس کا اجر بھی اسی کے لیے۔ یہ تم اللہ کے لیے نہیں کچھ کر رہے، اپنے لیے ہی کرنا ہے، یعنی وہ تقسیم آگے جو ہے جو بیان کر دی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ جزا دیتا ہے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، من فضل، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اپنا رخ اللہ کی، یہ مت خیال، یہ جو ہمارے ذہن میں کبھی آتی ہے نا بات، بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اللہ جس کو بڑی دولت دیتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے قارون کو بڑی دولت دی تھی لیکن اللہ قارون سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے نمرود کو اس دنیا کا پہلا پوری زمین کا بادشاہ بنایا لیکن اللہ نمرود سے محبت نہیں کرتا، اللہ ابراہیم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ قارون سے محبت نہیں کرتا، اللہ موسیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں جزا دینا ہے، جب تم رخ اللہ کی طرف کرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل کی جزا دینا چاہتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، میں نے ایک موقع پہ آپ کو بتایا تھا کہ نشانی منزل تک پہنچاتی ہے۔ نشانی کس لیے ہوتی ہے؟
کہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو میں نے ایک عام مثال آپ کو دی تھی کہ یہ مسجد کے اوپر چھوٹا سا مینار جو ہے یہ کس لیے ہے؟ ہاں، مینار پہ تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یہ نشانی آپ کو مسجد تک لے کے آتی ہے۔ قرآن میں جب بھی کبھی اللہ اپنی نشانیوں کی بات کرے تو اس کی نشانیوں کا ادب کرنا کہ وہ اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حضور قبلہ عالم، زندہ باد، آستانہ عالیہ ننگل شریف، زندہ باد۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا ہے، اس نے ہوا بھیجی جو تمہیں خوشخبری سناتی۔ جب ہوا آتی ہے تو وہ ہوا تمہیں خوشخبری سناتی۔ اللہ غنی وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ۔ اس کی رحمت کا مزہ، یہاں بھی وہ ذائقے کی بات ہے نا۔ مثلا وہ ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بارش کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ تمہاری کشتیاں چلیں، تمہاری کشتیوں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا انتظام کرتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے فضل کو طلب کرو، اس کے فضل کی طرف بڑھو تم بھی اور شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ان قوموں کی طرف، فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ نشانیاں لے کے آئے۔ بڑی کمال کی آیت ہے یہ بھی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اللہ نے ان قوموں کی طرف رسول بھیجے جو اللہ کی نشانیاں لے کے آئے، اور پھر جنہوں نے ان رسولوں کے خلاف جرم کی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا، ہم نے انتقام لیا۔ اب وہ ظہر الفساد کی بات آ گئی نا سمجھ میں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر کی بات آ گئی نا؟ وہاں بھی یہی تھا کہ ہم ان کی کرتوتوں کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، جو کانٹے تم نے لوگوں کے لیے بوئے تھے تم خود بھی تو ان کانٹوں کا ذرا مزہ چکھو نا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیا جملہ ہے! فرمایا مجرموں سے ہم نے انتقام لیا اور مومنوں کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ یہ اس دنیا میں اللہ نے یہ نہیں ہے کہ کائنات بنا کے ظالموں کے حوالے کر دی ہے کہ تم جو جی چاہے ظلم کرو، نہیں، مہلت ضرور دیں گے، یہ اس کا قانون ہے، اس کا یہ اصول ہے، اس کے یہ کائنات چل رہی ہے۔ مہلت تو فرعون کو بھی 40 سال دی، نمرود کو بھی دی، ابو جہل کو بھی دی، آج کے فرعونوں کو بھی وہ دیتا ہے، آج کے یزیدوں کو بھی وہ مہلت دیتا ہے، لیکن وعدہ کن سے ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہمارے اوپر یہ حق تھا مومنوں کا کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اس لیے مومن جتنا جی چاہے مشکل میں ہو، وہ اس جرت اور طاقت کے ساتھ زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ اللہ میرا مددگار ہے، میری مدد اللہ کرے گا، اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے مومنوں کی مدد۔ اس لیے فرمایا زمین پہ چل پھر کے
نشان عبرت جن کو بنایا ان کو بھی دیکھو اور جن کو عزتیں دی ان کو بھی دیکھو۔ کس وقت وہ جملہ میرے ذہن میں آیا، یہ مختار سقفی نے جب کہا نا کہ میں نے کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینا ہے، تو یہ جو اس وقت سپہ سالار تھا عمر ابن سعد، یہ کہیں چھپ گیا تھا۔ اس وقت تو لالچ میں تھا کہ مجھے رے جو صوبہ تھا ایران کا، بہت زرخیز صوبہ تھا، اس کی گورنری ملے گی، ظاہر ہے لالچ میں آ کے سب کچھ کیا۔ تو جب اس کے بیٹے کو گرفتار کیا تو مختار نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو گوشہ نشین ہو گیا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کاش کربلا والے دن ہی وہ کہیں گوشہ نشین ہو جاتا، یہ گوشہ نشینی کرنی تھی تو کربلا والے دن ہی کر لیتا۔ بہرحال جب دونوں، میں واقعہ کیا سناؤں، باپ بیٹے کو بلایا تو مختار نے ایک جملہ کہا، یہ جو میں نے بات جہاں سے آیات شروع ہوئی ہیں کہ تمہیں مزہ چکھاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا مسئلہ تو آخرت میں جا کے سارا حساب لیں گے، یہاں تو صرف تمہیں تمہارے کانٹوں کا مزہ چکھاتے ہیں جو تم نے بوئے تھے۔ مت کو خیال کرے کہ اللہ ان سے انتقام نہیں لے گا، اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ اس لیے فرمایا چل پھر کے دیکھو۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا اگر لمبی سیر نہیں کر سکتے تو اپنے محلے کے قبرستان کی سیر کر لو، دیکھ لو وہاں کیسے کیسے فرعون پڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہمارے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ تو مختار نے کہا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرو اس کے سامنے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا پہلے مجھے قتل کر۔ یہ میں صرف ایک مثال تاریخ سے دینے لگا ہوں، ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا اس پروسیس میں سے اللہ تمہیں ضرور گزارے گا۔ کسی نے سوچا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا؟ ان کو پتا تھا یزید حکمران ہے، عدالتیں ہمارے پاس، میڈیا ہمارے پاس، ساری حکومتی مشینری ہمارے پاس، کون ہم سے بدلہ لے گا؟ تو اس نے کہا پہلے تو اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کرو۔ عمر ابن سعد ہاتھ جوڑ کے ترلے منتیں کرنے لگا، کہنے لگا مختار ایک میری ریکویسٹ مان لے، پہلے مجھے قتل کر دے، پہلے مجھے قتل کر۔ میں صرف آپ کو اس آیت کا مفہوم اس واقعہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مختار نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر دے بعد میں میرے بیٹے کو کر دے۔ تو مختار نے جو کہا، اس نے کہا اس ظالم اب پتہ چلا تو نے بھی تو حسین کے بیٹے حسین کے سامنے شہید کیے تھے، اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا کہ تو علی اکبر حسین کے سامنے شہید کر رہا تھا؟ تو نے علی اصغر کو حسین کے سامنے شہید کیا تھا۔ جو کانٹے چبھوئے تھے ذرا خود بھی مزہ چکھنا کہ ان کانٹوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور یہ اصول اللہ کا قیامت تک ہے۔ یہ مہلت دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور فرمایا مومنوں کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ اب یہ دونوں آیتیں، وقت بہت پھر کم رہ جاتا ہے، تمہید میں ہی بات دور نکل جاتی ہے۔
یہاں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا ہے۔ بارش ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، بڑی دعائیں لوگوں نے کی، لیکن یہ خشک سالی ظاہر ہے دسمبر میں بھی دعائیں کرتے رہے، جنوری میں بھی کرتے رہے، فروری میں اللہ نے چلو مہربانی فرما دی ہے۔ محکمہ موسمیات والے جب یہ جملہ کہتے تھے، یقین جانیے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، موسمیات والے جب پیشین گوئی کرتے تھے، پچھلے جنوری کے مہینے میں بھی 2-3 دفعہ انہوں نے پیشین گوئی کی کہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان اور ایران کی طرف سے بادل آتے ہیں، وہاں اچھی بارش ہوتی ہے، لیکن جو ہی پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو بے بارش ہو جاتے ہیں، پانی نہیں گرتا۔ اسی طرح ہندوستان کی طرف سے جب بادل آتے ہیں ہندوستان میں بارش ہوتی ہے، پاکستان میں آتے ہیں تو بے بارش ہو جاتی ہے۔ اس لیے موسمیات والے بھی اکثر یہی کہتے تھے کہ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرو۔ کیوں؟ اب اس آیت سے سمجھ آئی کہ یہ بارش اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور مبشرات میں سے ہے، خوشخبری ہوتی ہے تمہارے لیے۔ اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تمہیں۔ لیکن اس وقت میں جو بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا میں ان کو بتایا کرتا تھا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان پہ بارش کی جائے۔ اس وقت اگر بارش ہوگی تو جانوروں اور پرندوں کے لیے ہوا کرے گی، چونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اچھا، اب ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ہوا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے رسول ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے نا، اتلیا پہلی آیت میں ہے کہ ہم نے ہوا بھیجی، مبشرات، خوشخبریاں، رحمت کا مزہ۔ اگلی آیت میں فرمایا ہم نے رسول بھیجے۔ اب بارش کا اور رسولوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بھائی دونوں آیتوں کو جوڑ کے بیان کیا ہے نا، اکٹھا بیان کیا ہے۔ ہاں بس 1-2 جملوں میں اس کو سمجھ لیں کہ جیسے بارش آتی ہے تو تمہیں خوشخبری سناتی ہے، فصلیں تمہاری اچھی ہو جاتی ہیں، تم کشتیاں چلاتے ہو، اور ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہی پانی اللہ دلدل بنا دے تو تم کشتیاں کہاں چلاؤ۔ یہ جو کشتی چلتی ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویسے تو وقت ہو گیا، لیکن ہمارے ایک استاد تھے جامعہ کراچی میں پڑھاتے تھے، ڈاکٹر مسعود صاحب، تو بڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ لاہور میں آئے، ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئیں، تو ایک جملہ انہوں نے کہا آج تک ہمیں یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جائے، یہ آیت جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ان کا جملہ یاد آ رہا تھا، اللہ پانی بیچتا ہے تاکہ تم کشتیاں چلا سکو۔ تو وہ فرماتے تھے جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہی کشتی جب کنارے لگ جائے تو زور بازو کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کی کشتی کا بھی یہی عالم ہے نا۔ زندگی میں کوئی کامیابی مل گئی تو کہا ہم نے پلاننگ ہی بڑی کی تھی، ہم نے محنت ہی بڑی کی تھی۔ ذرا اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کہنا یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا وہ جملہ مجھے وہ کہتے تھے جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہی کشتی کنارے لگ جائے تو زور بازو کی باتیں کرتے ہیں۔ بس وہ بہت تھوڑے ہیں، قلیل من عبادی الشاکر، وہ بہت تھوڑے ہیں جو منزل پہ پہنچ کے کہتے ہیں مولا تیرے فضل سے پہنچے۔
اگر تو اس پانی کو دلدل بنا دیتا تو ہماری کشتی کیسے منزل پہ پہنچتی؟ اگر ہمارے بازوؤں سے طاقت چھین لیتا تو ہم چپو کیسے چلا سکتے تھے؟ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جیسے بارش تمہیں ہر قسم کی خوشخبری دیتی ہے نا ہوا، ویسی ہی خوشخبری رسول تمہیں دیتے ہیں۔ بارش سے تمہاری یہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی وہ نشانی ہے جس سے تمہاری آخرت بہتر ہوتی ہے۔ جیسے یہ بارش تمہاری اس زمین کو زندہ کرتی ہے، اللہ کا رسول تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کے اللہ نے بیان کیا ہے، اکٹھے بیان کی ہے۔ ویسے تو اس میں تطبیق کیا بنے گی کہ ایک طرف بارش ہے ایک طرف رسول ہے، لیکن کیا شان ہے کہ یہ خوشخبری بارشوں کی ہواؤں کی اس دنیا کے لیے تھی، رسول تو اس دنیا کے لیے بھی تھا آخرت کے لیے بھی تھا، دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اب یہاں پہ وہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا بھیجی اور اس نے بادلوں کو اٹھایا اور پھر پھیلا دیا اس کو، یبسط آسمان کے نہیں، پھیلا دیا اس کو، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر جہاں چاہا وہ قطرے برسے، جہاں چاہا وہاں وہ قطرے جو ہیں وہ برستے رہے۔ وہی اذا ہم یستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ فرمایا اس سے پہلے تو تم مایوس ہو چکے تھے، بھائی بارش سے پہلے تم مایوس ہو چکے تھے۔ میں اصل میں اس آیت تک آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ان ذالک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ یار اب ذرا غور کرو، تم تو مایوس ہو گئے تھے، ہن کچھ بھی نہیں ہونا، فصلاں سڑ جانیاں نے، قحط سالی آ جانی ہے، اگوں کھان پین نوں دانے نہیں ملنے، اللہ نے ایک بارش بھیج کے تہاڈی ساری مایوسی دور کر دی تھی۔ ایک بارش، ایک ہوا بھیج اور تمہاری مایوسی دور کر دی۔ جب ایک بارش سے تمہاری مایوسی دور کرتا ہے تو رسول کے در سے تمہاری کیا کیا مایوسیاں دور کرتا ہے؟ کیا تمہاری مایوسیاں پیغمبر کے در سے دور نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ غنی اللہ غنی ان ذالک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ دیکھو جیسے اس نے پانی کو بیچ کے تمہاری زمینیں زندہ کر دیں، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مت خیال کیا کرو کہ بڑے گناہ کر لیے یہ دل مردہ ہو گئے۔ جو بارش سے زمین زندہ کرتا ہے اس نے نبی اسی لیے بھیجے ہیں تمہارے دلوں کو زندہ کر دیں۔ تو آج تو میں چاہتا تھا رکوع مکمل ہو جائے، لیکن آگے پھر یہ دو آیتیں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان شریف سے پہلے یہ سورہ روم کا درس جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔